بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس لڑکے کے پاس اس پولیس والے کی گاڑی آ کر رکی، لیکن یہ پھر بھی نہ رکا۔ گاڑی اس کا پیچھا کرنے لگی لیکن وہ نہیں رک رہا تھا۔ اس کو بس تقریباً 10 میل اور چلنا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور وہ تیز چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چل رہا تھا اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں اب جواب دے چکی ہیں، لیکن یہ پولیس والا لگاتار اس کا پیچھا کر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آج اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم اسی شخص کے بارے میں بتائیں گے جو کہ 14 میل تک پیدل چلتا رہا، اور جب پولیس والوں نے اس کا پیچھا کیا تو ان کو حقیقت کا پتہ چلا۔ والٹر کار امریکی ریاست الاباما کا رہائشی ہے، اور جب کٹرینا نامی طوفان ان کے علاقے میں آیا تو ان کا گھر اس طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو اب اپنی زندگی ایک بار پھر سے شروع کرنی تھی۔ والٹر اور اس کی ماں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو چکے تھے، اور اب والٹر چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کرے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کام کتنا مشکل ہوگا۔ والٹر ایک 20 سال کا کالج سٹوڈنٹ تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ جس جگہ وہ رہتا ہے اسے تقریباً 20 میل دور ایک کمپنی بیل ہاپ میں جگہ خالی ہے۔ یہ کمپنی گھروں کی پیکنگ اور شفٹنگ کا بزنس کرتی تھی۔ اگرچہ یہ کمپنی اس کے کرائے کے گھر سے دور تھی، لیکن اس کے پاس اس کی پرانی کار موجود تھی، جس پر بیٹھ کر وہ اس کمپنی کے آفس گیا اور اس نے جاب اپلیکیشن فل کی، اور یوں اسے فوراً سے انٹرویو کے لیے بھی بلا لیا گیا۔ والٹر نے انٹرویو میں کامیابی حاصل کی اور یوں انٹرویور نے اسے اگلے ہی دن جاب پر آنے کا کہا۔ والٹر نے رضامندی ظاہر کی اور وہ جب واپس جا رہا تھا تو اس کی کار کے انجن میں آگ لگ گئی۔ اس نے جب ہڈ کھولا تو اندر موجود جلتے ہوئے انجن کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ اس کی کار نے آج ہی خراب ہونا تھا جب اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ والٹر کے پاس اس کار کو ٹھیک کروانے کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ والٹر نے بعد میں بتایا کہ انہیں سوچا کہ وہ بیل ہاپ کے مینیجر کو کال کر کے بتائیں کہ وہ اس جاب کو نہیں جوائن کر سکیں گے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ پیدل ہی جاب پر آنے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ 20 میل ایک بے حد طویل سفر ہے، لیکن والٹر ابھی جوان تھا اور بالکل فٹ بھی، اس لیے اس نے اس خیال پر سوچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گوگل میپ میں اس جگہ کا ایڈریس ڈالا جہاں اس کو صبح پہنچنا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اس کو پیدل 7 گھنٹے لگیں گے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آخر یہ شخص کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کے پاس اپنی کار کو ریپیئر کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور اس کو اس جاب کی بھی بے حد ضرورت تھی۔ والٹر کو پتہ تھا کہ اس کی ماں جتنے پیسے کما پاتی ہیں ان سے وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ان لوگوں کو ایک بار پھر سے بے گھر ہونا پڑے گا۔ والٹر کو بس ایک بات پتہ تھی کہ وہ خود کو اور اپنی والدہ کو بے گھر ہونے نہیں دے گا، اس لیے اس نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رات 12 بجے کا الارم لگایا اور جلدی سونے کی کوشش شروع کر دی۔ 12 بجے جب الارم بولا تو وہ جاگ گیا اور تیاری کر کے اپنی زندگی کے ایک سخت امتحان پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کو منزل پر پہنچنے کے لیے 7 گھنٹے لگیں گے، لیکن وہ پرامید تھا کہ وہ وقت پر اپنی جاب پر پہنچ جائے گا۔ والٹر کے لیے ابھی اور بھی امتحانات موجود تھے۔ ابھی وہ آدھا سفر ہی طے کر پایا تھا کہ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں اور اس کے پاؤں بری طرح جل رہے ہیں۔ وہ 10 میل تک تو چل سکا تھا، لیکن اس کے لیے اب مزید چلنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے ہی دن اپنی جاب سے نکال دیے جانے کے ڈر سے والٹر نے ایک بار پھر سے اپنی قوت جمع کر کے چلنے پر توجہ مرکوز کی۔ پھر والٹر کو ایک فلیش نظر آیا اور اسے اندازہ ہوا کہ جاب پر وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اسے یہ بات بھول ہی گئی کہ یہ کار پچھلے کچھ وقت سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ابھی صبح کے 4:20 ہو رہے تھے اور ابھی اس نے کئی اور میل چلنے تھے، لیکن اس کار نے اپنی لائٹس فلیش کی اور ایک چھوٹا سا وارننگ سائرن بجایا، اور تب والٹر کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ پولیس کی شک کے دائرے میں آ چکا ہے۔ اس پولیس والے نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو، اور والٹر نے بغیر رکے اپنی سانسوں کو تھوڑا سہارا دے کر جواب دینے کی کوشش کی۔ پولیس والے کو یہ شخص مشکوک لگا اور اس نے والٹر کو اپنی کار میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب والٹر نے پولیس والے کو ساری بات بتائی تو پولیس والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پولیس والے نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن اس نے کبھی کوئی ایسا لڑکا نہیں دیکھا تھا جو کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اتنا پرعزم ہو۔ ان نے 6 میل کا سفر خاموشی سے طے کیا اور پولیس والے نے اس کو اس کی جاب پر چھوڑ دیا، لیکن آج کا دن شاید والٹر کے لیے سرپرائز سے بھرا پڑا تھا۔ پولیس والا والٹر کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا، جس گھر میں والٹر نے آج اپنی جاب کے پہلے دن سامان لوڈ کرنا تھا۔ پولیس والے نے ان گھر والوں کا بتایا کہ کیسے والٹر نے 14 میل کا سفر پیدل ہی اپنی جاب تک پہنچنے کے لیے طے کیا۔ والٹر کے لیے یہ بہت تھا کہ وہ اپنی نوکری پر وقت پر پہنچ گیا تھا۔ والٹر نے سارا دن لگا کر کام مکمل کیا، اور اس گھر کی مالکن کو جب وقت ملا تو ان نے فیس بک پر والٹر کی ساری سٹوری بیان کی اور لوگوں سے مدد کی اپیل کی تاکہ والٹر اپنی کار ریپیئر کروا سکیں۔ ان نے لوگوں سے کہا کہ وہ صرف $2000 والٹر کی مدد کے لیے اکٹھا کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی یہ پوسٹ وائرل ہو گئی
اور اس ٹارگٹ اماؤنٹ سے بھی زیادہ رقم اکٹھی ہو گئی، اور وہ بھی پورے $6,500 زیادہ۔ یعنی کہ یہ پوسٹ وائرل ہوئی اور یہ خبر اس کمپنی کے CEO لوک مرکلن تک بھی پہنچی، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیسے وہ والٹر کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سارے معاملے میں ان کی کمپنی کی پبلسٹی بھی تو ہوئی تھی، اور یوں لوگوں کو یہ میسج گیا تھا کہ اس کمپنی کا ایک ورکر کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ وہ CEO نے منڈے کو والٹر کو بلایا اور اسے اپنی کار فورڈ اسکیپ تحفے میں دے دی۔ اگرچہ یہ بات عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی ہی ہوتی ہے۔ والٹر کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب سے کم نہ تھا، اس لیے وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے آج تک ایسے رحم دل انسان نہیں دیکھے تھے۔ والٹر نے کہا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے 20 میل کسی کے لیے اتنا معنی رکھتے ہوں گے۔ میں تمام چیزوں کے لیے سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔